بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تھی تو اس وقت جنگ کے بغیر تبلیغ کا حکم ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کافروں سے الجھیے مت، بلکہ دامن بچائے رکھیے اور صبر کیجیے۔ یہ حکم مکہ کی زندگی تک رہا۔ پھر ہجرت کے بعد اس طرح جنگ کرنے کی اجازت ملی۔ اگر مشرک جنگ کی ابتدا کریں تو مسلمان ان سے دفاعی جنگ کر سکتے ہیں، البتہ حرام یعنی قابل احترام مہینوں میں جنگ نہ کریں، یعنی رجب کا مہینہ، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم میں۔ اور کچھ مدت کے بعد جنگ کی عام اجازت مل گئی، یعنی کافروں کے حملہ نہ کرنے کی صورت میں بھی مسلمان ان سے اقدامی جنگ کریں اور کسی بھی مہینے میں جنگ کر سکتے ہیں۔ دوستو، یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جہاد کی اجازت مل گئی۔ نہ صرف جہاد کی اجازت ملی بلکہ جہاد کا حکم ہوا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کی ابتدا فرمائی۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ابتدائی غزوات کے بارے میں بتائیں گے، تو چلیے سنتے ہیں۔ شکریہ۔ پیارے دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کی اجازت مل گئی تو 12 ربیع الاول 2 ہجری میں پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے غرض سے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے نکل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودان کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک بڑی بستی تھی اور ابوا کے مقام سے 6 یا 8 میل کے فاصلے پر تھی۔ ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں تھا۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف مہاجرین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی زمرہ پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 70 صحابہ تھے۔ بنی زمرہ کے سردار نے جنگ کے بغیر صلح کر لی۔ صلح کا معاہدہ لکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اس طرح یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا غزوہ تھا۔ اس کو غزوہ بنی زمرہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس غزوہ میں مسلمانوں کا جھنڈا سفید تھا اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ صلح کے معاہدے میں طے پایا تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں آئیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جب بھی بلائیں گے انہیں مدد کے لیے آنا ہوگا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو 15 دن لگے۔ اس کے بعد غزوہ بوات ہوا۔ اس میں اسلامی لشکر میں 200 مہاجرین تھے۔ جھنڈا سفید رنگ کا تھا۔ یہ ربیع الثانی 2 ہجری میں پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اس قافلے کا سردار قریش کا سردار امیہ بن خلف تھا۔ اس کے ساتھ قریش کے 100 آدمی تھے۔ قافلے میں 2500 اونٹ تھے، ان پر تجارتی سامان لدا ہوا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے تو اپنا قائم مقام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوات کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، اسی مناسبت سے اسے غزوے کا نام غزوہ بوات پڑا۔ لیکن بوات پہنچنے پر دشمنوں سے سامنا نہ ہو سکا، کیونکہ قریشی قافلہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے بغیر ہی تشریف لے آئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جمادی الاول کے مہینے میں غزوہ عشیرہ پیش آیا۔ اس مرتبہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قریشی قافلے کو روکنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا۔ قریش نے اس قافلے میں اپنا بہت سا مال و اسباب شامل کر رکھا تھا، غرض مکہ کے سبھی لوگوں نے اس میں مال شامل کیا تھا۔ اس قافلے کے ساتھ 50,000 دینار تھے، 1000 اونٹ تھے۔ قافلے کے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ 27 آدمی بھی ہمراہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ابو سلمہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 150 کے قریب صحابہ کرام تھے۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشیرہ کے مقام تک پہنچے۔ اس غزوے میں بھی اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ جھنڈا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اسلامی لشکر 20 اونٹوں پر سوار ہوا۔ سب لوگ باری باری سوار ہوتے رہے۔ عشیرہ کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا
کہ قافلہ وہاں سے گزر کر شام کی طرف جا چکا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جنگ کے بغیر واپس تشریف لے آئے، تاہم اس دوران بنی مدلج سے امن اور سلامتی کا معاہدہ طے پایا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی سفر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کا لقب ملا۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو زمین پر اس طرح سوتے پایا کہ ان کے اوپر مٹی لگ گئی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، اے ابو تراب، یعنی اے مٹی والے، اٹھو۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ عشیرہ سے واپس آئے تو چند دن بعد ہی پھر ایک مہم پیش آ گئی۔ ایک شخص قرظ بن جابر فہری نے مدینہ منورہ کی چراگاہ پر حملہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ صفوان کی وادی میں پہنچے۔ یہ وادی میدان بدر کے قریب ہے، اسی مناسبت سے اسے غزوے کو غزوہ بدر اولا بھی کہا جاتا ہے۔ قرظ بن جابر مسلمانوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ اس غزوے کے لیے نکلنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور کہتے ہیں کہ اس مرتبہ بھی جھنڈا سفید تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ دوستو، غزوہ عشیرہ کا تذکرہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ قریش کے ایک تجارتی قافلے پر حملے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشیرہ کے مقام پر پہنچے تو قافلہ اس مقام سے گزر کر شام کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے اور اس سامان تجارت کا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس میں ان کا مال و دولت ہے، تم اس پر حملہ کرنے کے لیے بڑھو، ممکن ہے اللہ تمہیں اس سے فائدہ دے۔ ادھر اس قافلے کے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ قریش کے سردار بھی تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے۔ ان کی عادت تھی کہ جب ان کا قافلہ حجاز کی سرزمین پر پہنچتا تو جاسوسوں کو بھیج کر راستے کی خبریں معلوم کر لیتے تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف بھی تھا، چنانچہ ان کے جاسوس نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارتی قافلے کو گھیرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ایک شخص کو مکہ کی طرف روانہ کیا اور ساتھ ہی اسے یہ ہدایات دیں، تم اپنے اونٹ کے کان کاٹ دو، کجاوا الٹ دو، اپنی قمیص کا اگلا اور پچھلا دامن پھاڑ دو، اسی حالت میں مکہ میں داخل ہونا، انہیں بتانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، اور ایسا اس لیے کیا تاکہ مشرکین جلد مدد کو آ جائیں۔ وہ شخص بہت تیزی سے روانہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ ابھی یہ شخص مکہ پہنچا نہیں تھا کہ وہاں عاتقہ بنت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بعد میں یہ اسلام لے آئی تھیں یا نہیں، روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ روایات کہتی ہیں ایمان لے آئی تھیں، کچھ میں ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ خواب بہت خوفناک تھا، یہ ڈر گئیں۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خواب سنایا، لیکن اس شرط پر سنایا کہ وہ کسی اور کو نہیں سنائیں گے۔ انہوں نے پوچھا، اچھا ٹھیک ہے، تم خواب سناؤ، تم نے کیا دیکھا ہے؟ عاتقہ بنت عبد المطلب نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ابتخ کے پاس آ کر رکا۔ ابتخ مکہ معظمہ سے کچھ فاصلے پر ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے پوری آواز سے پکار کر کہا، لوگوں 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے چل کر بیت اللہ میں داخل ہوا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ پھر وہ شخص اونٹ سمیت کعبہ کی چھت پر نظر آیا، وہاں بھی اس نے پکار کر یہ الفاظ کہے۔ اس کے بعد وہ ابو قبیس کی پہاڑی پر چڑھ گیا، وہاں بھی اس نے پکار کر یہ الفاظ کہے۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھا کر لڑکایا، پتھر وہاں سے لڑکتا پہاڑ کے دامن میں پہنچا تو اچانک ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر مکہ کے گھروں میں سے کوئی گھر نہ بچا جہاں اس کے ٹکڑے نہ پہنچے ہوں۔ یہ خواب سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم عاتقہ، تم نے بہت عجیب خواب دیکھا ہے، تم خود بھی اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے تو راستے میں انہیں ولید بن عتبہ ملا، یہ ان کا دوست تھا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب اس سے بیان کر دیا اور وعدہ لیا کہ کسی کو بتائے گا نہیں۔ ولید نے جا کر یہ خواب اپنے بیٹے عتبہ کو سنا دیا۔ اس طرح یہ خواب آگے ہی آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ ہر طرف عام ہو گیا۔ مکہ میں اس خواب پر زور و شور سے تبصرے ہونے لگے۔ آخر 3 دن بعد
وہ شخص اونٹ پر سوار مکہ میں داخل ہوا جسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا۔ وہ مکہ کی وادی کے درمیان میں پہنچ کر اونٹ پر کھڑا ہو گیا اور پکارا، اے قریش، اپنے تجارتی کافرے کی خبر لو، تمہارا جو مال و دولت ابو سفیان لے کر آ رہے ہیں اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں، جلدی مدد کو پہنچو۔ اس تجارتی قافلے میں سارے قریشیوں کا مال لگا ہوا تھا، چنانچہ سب کے سب جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ جو مالدار تھے انہوں نے غریبوں کی مدد کی تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد جنگ کے لیے جائیں۔ جو بڑے سردار تھے وہ لوگوں کو جنگ پر ابھارنے لگے۔ ایک سردار سہیل بن عمرو نے اپنی تقریر میں یوں کہا، اے قریشیوں، کیا یہ بات تم برداشت کر لو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بے دین ساتھی تمہارے مال و دولت پر قبضہ کر لیں؟ لہذا جنگ کے لیے نکلو، جس کے پاس مال کم ہو اس کے لیے میرا مال حاضر ہے۔ اس طرح سب سردار تیار ہوئے، لیکن ابو لہب نے کوئی تیاری نہ کی۔ وہ آتکا کے خواب کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ کہتا تھا، آتکا کا خواب بالکل سچا ہے اور اسی طرح ظاہر ہوگا۔ ابو لہب خود نہیں گیا، لیکن اس نے اپنی جگہ آس بن ہشام کو 4000 درہم دے کر جنگ کے لیے تیار کیا تاکہ وہ اس کی طرف سے چلا جائے۔ دوستو، یوں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے ایک بھرپور لشکر تیار کیا گیا، جس میں قریش کے سردار بھی شامل تھے، اور یہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے تاکہ اپنے تجارتی قافلے کا دفاع کر سکے۔ معلوم ہوا کہ یہ لشکر حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلانے پر مکہ سے نکلا تھا تاکہ ان کے تجارتی قافلے کی مدد کر سکے، لیکن دوستو یہی لڑائی آگے چل کر بدر کی لڑائی ثابت ہوئی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تو مسلمانوں کے لشکر سے بچ کر نکل گئے، لیکن ابو جہل اور قریش کے کچھ سردار چونکہ مکہ سے یہ نیت کر کے نکلے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر کے ہی واپس لوٹیں گے، اس لیے وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ملنے کے باوجود بھی واپس نہ لوٹے۔ اور دوستو، قدرت کی منشا بھی یہی تھی، کیونکہ اسی مارکے میں ابو جہل اور اس کے ساتھ قریش کے چند دوسرے سردار ہلاک ہوئے اور ان کو مسلمانوں کے ہاتھ شکست کھانی پڑی، جس کا تفصیلی تذکرہ ہم آنے والی ویڈیوز میں کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھا میرے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ہمارے چینل دین کی باتیں اچھی 786 کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری مستقبل میں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔